جب لوگ مسجد میں نماز کے بعد 10 منٹ بیٹھنا جو ہے وہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اس زمانے کے اندر جن نوجوانوں نے آپ کو دعوتیں دیں اور اس پروگرام کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا کے اندر جو ہے وہ سر بلندی اور عزتیں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کا ذکر کیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر نہ کیا جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کا تو ذکر کیا جائے اور اس کی روشنی کا ذکر نہ کیا جائے، جیسے پھول کا ذکر تو کیا جائے مگر پھول کی خوشبو کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جہاں سورج ہوگا وہاں روشنی ہوگی، جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو ہوگی، اور جہاں ذکر رسول ہوگا وہاں ذکر صدیق اکبر بھی ہوگا۔ جس طرح سورج کی روشنی سورج سے جدا نہیں کی جا سکتی، جس طرح پھول کی خوشبو پھول سے جدا نہیں کی جا سکتی، اس طرح ذکر صدیق اکبر بھی ذکر رسول سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور کر بھی کس طرح سکتے ہیں۔ ان کی شان، ان کا مقام صحابہ میں اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی صحابیت جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، تاریخ کی کتابوں سے، کسی صحابہ کی صحابیت جو ہے وہ تفسیر سے ثابت ہے، کسی صحابی کی صحابیت جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن پوری طرح صحابیت میں تنہا حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ علماء نے لکھا کہ باقی صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ وہ نص قرآنی کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لے صاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی لے صاحب ہی سے پتہ چلا کہ آپ کا صحابی ہونا بھی ثابت ہو گیا اور ساتھی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ حالانکہ عربی زبان میں ساتھی کے لیے اور بڑے الفاظ موجود ہیں، رفیق بھی ساتھی کو کہتے ہیں، انیس بھی ساتھی کو کہتے ہیں، اور بھی کئی الفاظ ہیں جو ساتھی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے کسی اور لفظ کا ذکر نہیں کیا بلکہ لے صاحب ہی، کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر غم نہ کر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں نا بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر، تو ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اب جناب پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور آگے جو ہے وہ سمندر ہے، دریا ہے، اب آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، تو قوم گھبرا گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انما معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ رب اللہ کا صفاتی نام ہے، یعنی صفت ہے، وہاں صفت ساتھ تھی، اور حضرت موسیٰ نے ساری قوم کے لیے نہیں کہا بلکہ اپنے لیے کہا غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں،
انما ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہاں کروڑوں تو نہیں ہے، ایک بندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. اور اللہ فرما رہا ہے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا. رسول اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی وہاں صفت ساتھ تھی، یہاں ذات ساتھ ہے. اور وہاں حضرت موسیٰ نے اپنی جانب نسبت کی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہاں رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر میرا اللہ میرے ساتھ ہی نہیں تیرے ساتھ بھی ہے. ان اللہ معنا، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب بتاؤ جو اکیلا فرد پوری امت پر بھاری ہو، ایک شخص جو ہے وہ پوری بنی اسرائیل کی قوم پر بھاری ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حرفوں میں، لفظوں میں، ضمیروں میں دو کا ہی ذکر کیا ہے. یعنی دو کا ذکر کیا ہے، تثنیہ ہے. ثانی بھی دو کو کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے. اور غار کون سی تھی جی؟ غار ثور. اسلام کے اندر دو غاریں بڑی مشہور ہیں، ایک غار حرا اور ایک غار ثور. غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور غار ثور کے اندر وحی نازل نہیں ہوئی. ہجرت کی رات رسول اللہ نے وہاں 3 دن قیام فرمایا ہے. غار حرا میں بھی دو ہی تھے، ایک سید الملائکہ جبریل تھے اور دوسرے سید الانبیاء رسول اللہ کی ذات تھی. اور غار ثور میں بھی دو تھے، ایک رسول اللہ تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار حرفوں میں، ضمیروں میں دو کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ کوئی بعد میں انکار نہ کر دے نہیں غار میں دو تو نہیں تھے، ایک ہی تھا. اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا نہیں جی غار میں دو تھوڑی تھے، 3 تھے. تو اللہ نے حرفوں میں، ضمیروں میں دو کا ذکر کیا کہ دو میں سے دوسرا. اب ظاہر ہے ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ دو. ایک کے بعد 3 تو نہیں آتا نا جی. 1 3 4 5 6 ہوتا ہے یا 1 2 4 5 ہوتا ہے؟ ایک کے بعد دو آتا ہے. جس طرح ہمیشہ ایک کے بعد دو آتا ہے، اسی طرح ہمیشہ رسول کے بعد صدیق آتا ہے. یعنی جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. ایک وہ ذات جو سچ لے کر آئی، اور ایک وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی. اولئک ھم المتقون، یہی تقوی والے ہیں. یعنی والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر آئی. سچ لے کر آنے والی کون سی ذات ہے؟ رسول اللہ کی ذات. رسول اللہ اسلام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے. رسول اللہ سچائی لے کر آئے. قرآن سچی کتاب ہے، اسلام سچا دین ہے، توحید سچا عقیدہ ہے. اسلام سچائی، قرآن سچائی، توحید سچائی. رسول اللہ سچ لے کر آنے والے، اور اس سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، اس سے مراد رسول اللہ ہے، سچ لے کر آئے ہیں. وجاء بالصدق وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، پوری مکے کی بستی میں سب سے پہلے جس نے رسول اللہ کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا صحابہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو تم سوچ میں پڑ گئے. کسی نے 1 دن سوچا پھر کلمہ پڑھا، کسی نے 2 دن سوچا، کسی نے 10 دن سوچا، کسی نے سال سوچا، اور کوئی ابو جہل جیسا سوچتا ہی رہ گیا، اس کو موقع ہی نہ ملا. فرمایا صحابہ تم میں سے سارے، کوئی 1 دن کسی نے سوچا، کسی نے 2 دن سوچا، کسی نے 10 دن سوچا، کسی نے سال سوچا، لیکن جب میں نے ایک اعلان نبوت کیا جس نے 1 لمحہ بھی نہ سوچا اور اسلام کی کشتی میں آ کر بیٹھ گئے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ مجمع صحاب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی. کہا کہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ اول الایمان، اور اس امت کا پہلا مومن وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. برادران اسلام، سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل اتنے ہیں کہ میں بیان کرنا شروع کر دوں
آپ سننا شروع کر دیں، ہماری عمریں ختم ہو جائیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل ختم نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کے 365 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ نبی اپنے معیار کی بات کرتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں جی کہ سال کے 365 دن ہیں، گھڑی ساز کہہ سکتا ہے کہ گھڑی کی اتنی سوئیاں ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر اتنی ہڈیاں ہیں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں نیکیوں کے 365 درجے ہیں۔ یعنی نبی اپنی شان کے لائق بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کے 365 درجے ہیں، اور ان درجوں میں ایک درجہ بھی کسی کے اندر پایا جائے وہ جنتی ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے سنی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ان 365 درجوں میں کوئی درجہ میرے اندر بھی پایا جاتا ہے؟ یعنی جس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ پر لٹا دیا وہ اٹھ کے پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ان 365 درجوں میں کوئی درجہ میرے اندر بھی پایا جاتا ہے؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا کہ میرے آقا کو میری نیکیوں کا بھی پتہ ہے اور میری نیکیوں کے درجوں کا بھی پتہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے سوال سے یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ اور کسی کو پتہ ہو نہ ہو، میری سرکار کو میری نیکیوں کا علم ہے، میری نیکیوں کے درجات کا پتہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا، ابو بکر میں نے تیرے نیکیاں بھی دیکھی ہیں اور ان 365 درجوں کو بھی نیکیوں کو دیکھا ہے۔ ابو بکر ان 365 درجوں میں کوئی نیکی ہی نہیں جو تیرے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ کہا میں نے نیکی تیرے نامہ اعمال کو بھی دیکھا ہے اور ان 365 درجوں کو بھی دیکھا ہے، ہر درجہ اور ہر نیکی تیرے نامہ اعمال کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ غار والی نیکی ایک رات کی،